بیٹی 10 لاکھ روپے مہینہ کماتی ہے۔ نرملا اور سریش کے 2 بچے ہوتے ہیں۔ بیٹا انجینئر ہوتا ہے جبکہ بیٹی انجلی جو کہ پڑھ لکھ کر اپنی محنت سے اپنی سافٹ ویئر کمپنی کھول چکی ہوتی ہے، اور ونود کی بھی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کے گھر میں سریش، نرملا، ونود اور انجلی اور اس کی ونود کی پتنی رہتے ہیں۔ پتا جی، آج میرا بہت بڑا کانٹریکٹ ہے، دیکھنا وہ کانٹریکٹ تو مجھے ہی ملے گا۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا پتا کہتا ہے، ارے مجھے اپنی بیٹی پہ پورا یقین ہے، میری بیٹی بہت محنتی ہے، جس نے اپنی محنت سے اپنا کام بنایا ہے، تو مجھے تم پہ پورا گرو ہے۔ اس نے اس کی باتیں سن کر ونود اندر سے جل رہا ہوتا ہے اور اپنے پتا سے کہتا ہے، پتا جی، کمانا تو الگ بات ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، یہ بھی ہمارا فرض ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے، کب تک اب یہ ایسے ہی رہے گی اکیلی؟ تو اس کی ماں کہتی ہے، جی بالکل، ونود بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اب آپ اچھا سا رشتہ دیکھیں اس کی، اور اب اس کی شادی کر لیتے ہیں ہم۔ اور ویسے بھی بیٹی کون سا کسی پہ بوجھ بنے گی، وہ تو اپنا اچھا خاصا کما لیتی ہے، بس آپ اچھا سا لڑکا دیکھ لیں جو شریف گھر کا ہو۔ اور ان کی باتیں سن کر اس کا پتا کہتا ہے، ارے ہاں مجھے پتا ہے، بالکل میں نے اپنے دوست سے بات کی ہوئی ہے، 2 4 گھر ہیں تو صحیح، لیکن پھر بھی ہم دیکھ کے ہی انجلی کی شادی کریں گے نا، اب ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے ہی تو نہیں جلد بازی میں کسی کے بھی ساتھ کر دیں گے، کوئی اچھا گھر یا اچھا لڑکا ملے گا تو کر لیں گے۔ ارے اچھا لڑکا اچھا گھر کی چکر میں اس کی عمر گزر جائے گی، اچھے گھر سے کیا ہوتا ہے، جلدی سے اس کی شادی کر دیں، ورنہ اس کی عمر گزر گئی تو پھر کوئی شادی نہیں کرے گا اس سے۔ ارے کیوں، میری بیٹی میں کون سا کسی کوئی چیز کی کمی ہے؟ تبھی کچھ وقت گزرتا ہے اور ونود اپنے دوست میں کو اپنے گھر لے کے آتا ہے اور اپنے ماتا پتا سے ملواتا ہے۔ ارے ماما پاپا، یہ مہک ہے، یہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے، ہم دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں، میں نے اس کو روشنی کی تصویر دکھا دی ہے، روشنی اس کو پسند ہے، اب آپ اس سے بات کر لیں اور اس کے ساتھ ہی روشنی کا رشتہ پکا کر لیں۔ ارے بیٹا، کیا کام کرتے ہو تم اور کتنا کما لیتے ہو مہینے کا؟ ارے انکل، کمائی کا کیا کرنا ہے، میں تو 15 20 ہزار تک کما لیتا ہوں، میرا کون سا اتنا خرچہ ہوتا ہے، اور انجلی اس کی 10 لاکھ مہینے کی سیلری ہے، اور مجھے شادی کے بعد کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو میں اس کے ساتھ ہی اس کی کمپنی جوائن کر لوں گا اور ہم مل کے کام کر لیں گے، آخر میری پتنی اتنا زیادہ کماتی ہوگی، بلکہ میں شادی کے بعد ادھر ہی رہنے کے لیے آ جاؤں گا اسی گھر میں، اور وہاں چھوٹے سے گھر میں انجلی میرے ساتھ کیسے رہ سکے گی؟ تبھی اس کی باتیں سن کے ونود کی ماں کہتی ہے، ارے مجھے تو بالکل صحیح لگ رہا ہے لڑکا، اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کو شادی کے بعد جاب کرنے کی کیا ضرورت ہوگی، آخر ہماری بیٹی بھی خود اتنا کما لیتی ہے۔ یہ باتیں ساری انجلی سن لیتی ہے اور وہ پھر ان سب کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، سوری، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ کہیں اور جا کے اپنا رشتہ تلاش کرو جہاں پہ، ارے آپ کو اپنی کمائی کا اتنا گھمنڈ ہے تو آپ میری بات یاد رکھنا کہ آپ سے کوئی لڑکا اگر غریب شادی کرے گا تو وہ آپ کی سیلری کو دیکھ کے کرے گا، اور اگر کوئی امیر لڑکا کرتا بھی ہے تو وہ آپ سے 2 قدم آگے ہی چلے گا، یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ انجلی، یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا، تم بیٹھ کے آرام سے بات کر سکتی تھی۔ ونود بھائی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، اگر میرا رہنا آپ پہ بوجھ ہے یہاں پہ تو مجھے بتا دیں، میں یہاں سے الگ رہ سکتی ہوں اور الگ گھر جا کے بنا لوں گی، اور میں خود کو پال سکتی ہوں، اکیلی اپنی زندگی بھی گزار سکتی ہوں۔ ونود کو اس کی باتیں بہت بری لگتی ہیں، تبھی انجلی اپنے ماتا پتا سے بھی کہتی ہے، ماما پاپا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور جب میں شادی کروں گی تو اپنے پسند کے لڑکے سے کروں گی، جب کوئی مجھے اپنے لیے بہتر لگے گا تو میں کر لوں گی شادی، یہ کہہ کے انجلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ وقت گزرنے کے بعد ونود کی پتنی اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے کہ اسے اچانک سے چکر آتے ہیں اور وہ زمین پر گر جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے سب گھر والے آتے ہیں اور اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں۔ ارے ونود جی، آپ کی پتنی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہمیں اس کا جلد از جلد آپریشن کرنا ہوگا، آپ بس پیسوں کا انتظار کر دو۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ پیسوں کی فکر نہ کرو، بس جلدی سے میری بھابھی ٹھیک ہو جائے، آپ نے ان کی ٹھیک سے علاج کرنا ہے۔ ارے آپ تو وہی ہو نا جس نے اپنی محنت سے ہی اپنی سافٹ ویئر کمپنی کھولی ہے؟ ارے ہاں ڈاکٹر صاحب، میں وہی ہوں، بہت نام سنا ہے آپ کا اور بہت تعریف بھی
थैंक यू डॉक्टर साहब। अब बस मेरी भाभी को जल्द से जल्द ठीक कर दो और पैसों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी। वो विनोद और अंजलि वहाँ से बाहर चले जाते हैं, तभी डॉक्टर उसकी पत्नी का इलाज करने लग जाता है। तभी विनोद अपनी बहन के पास आता है और कहता है, अंजलि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुमने तो अपनी सैलरी की भी फ़िक्र नहीं की और मेरी पत्नी का इलाज करवा रही हो। उसकी बातें सुनकर अंजलि कहती है, विनोद भाई आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हो? मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई हो। मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? मैं बहन हूँ तो मुझे फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने भाई की मदद करूँ। और मैं भाभी कौन से गैर है हमारे लिए, वो हमें बहुत प्यारी हैं और मैं चाहती हूँ कि बस वो ठीक हो जाए, पैसों की कोई फ़िक्र नहीं है। इस तरह से उन दोनों में प्यार देख के उसके माता-पिता भी बहुत खुश होते हैं और फिर डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, अरे अब आपकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ दिनों तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम उससे मिल सकते हैं? तभी इसी तरह से कुछ वक़्त गुज़रता है और विनोद की पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब उसे होश आता है और उसे पता चलता है कि उसके इलाज के सारे पैसे अंजलि ने दिए हैं, तो वो अंजलि से माफ़ी माँगती है और कहती है, अंजलि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हूँ, लेकिन तुमने मेरा इलाज करवाया और अपने पैसों की भी फ़िक्र नहीं की। अरे नहीं भाभी, इसकी क्या ज़रूरत है? आप ठीक हो गई ना, मेरे लिए ये बहुत है। अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ और हमारे साथ घर चलो। अब तो आपके बगैर घर भी सूना लगता है। इतने में वो डॉक्टर आता है और आके अंजलि से कहता है, अंजलि जी मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप मेरे साथ 2 मिनट आ सकती हैं अकेले में? तभी अंजलि डॉक्टर के साथ बाहर चली जाती है और दोनों वहाँ पे बाहर जाके बात करते हैं। तभी डॉक्टर अंजलि को प्रपोज़ करता है और कहता है, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगी? मुझे आप जैसी लड़की ही चाहिए थी और मुझे आप बहुत पसंद आ गई हो। तभी अंजलि कहती है और सोचती है और कहती है, मुझे भी आप जैसा ही लड़का चाहिए था कि जो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी समझे, जो मुझसे मेरे पैसों के लिए ना शादी करे, बल्कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी समझकर मुझसे शादी करे और मुझसे प्यार करे। उन सब की बातें उनके घरवाले भी सुन लेते हैं। अंजलि शादी के लिए हाँ कर देती है और इस तरह से कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और सब हँसी-खुशी रहने लग जाते हैं।